جی ویوز السلام علیکم ویوز آج جو ہے ایک بہت ہی ایک اچھا سا ٹاپک ہے اور اس پہ جو ہے میرا دل کیا کہ میں آپ سے کچھ شیئر کروں. اچھا یہ جو ٹاپک ہے آنیسٹلی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ نا ایک کتاب لکھ دوں اور شاید لکھ بھی دوں کسی دن لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ وقت کی کمی کا شکار ہوں. لیکن یہ جو ٹاپک ہے اس پہ شاید میں نے کئی سال میں نے اس پہ غور کیا اور میں نے کافی جو مریض تھے یا کافی جو بیمار لوگ تھے میں نے ان کا مشاہدہ کیا اور میں نے کافی سٹوریز کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے سامنے جو آج میں کچھ بولوں گی تو وہ میں آپ سوچیں کہ یہ کافی سالوں کا نچوڑ ہے جو کہ میرے دماغ میں اکٹھا ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا اب ٹاپک کیا ہے کہ بھئی دیکھیں جو بیماری ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر بیمار ہے تو وہ آخر کیوں ہے. ٹھیک ہے. اور اب جیسے اب کوئی لا علاج بیماریوں کا شکار ہے تو وہ اب انسان جو ہے وہ آخر کیا کرے. اچھا ٹاپک بڑا یہ دلچسپ ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی بیمار ہیں اس دنیا میں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ بیمار کیوں ہیں. اچھا اس میں نا اب میں آپ کو میں ڈفرینٹ اپنی باتیں بھی سناؤں گی, سٹوریز بھی کچھ چلیں گی اور کچھ میری اپنی جو آبزرویشن تھی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اچھا تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ بھئی بیماری جو ہے نا وہ ایک دم سے آپ کی جیسے لائف میں آ جاتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا, آپ بالکل آرام سے جو ہے نا وہ ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہو اور سہانے جو ہے نا ایک مستقبل کے خواب آپ کے پاس ہوتے ہیں. میں نے کبھی بھی کوئی شخص نہیں آج تک دیکھا جو یہ سوچ رہا ہو کہ اچھا میں نے اگلے سال بیمار ہو جانا ہے یا اگلے سال جو ہے میں نے مر جانا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہو لوگ وہ زیادہ تر آپ کو لائف کے بارے میں بہت موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں, لائک وہ منی کے بارے میں بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں اور کیسے جو ہے ہم خود کو امپروو کریں. خیر یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے. مطلب میں خود بھی اسی طرح کی ہوں. وہ اب میں کہوں کہ میں بالکل زندگی سے آ رہی ہوں اور ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ بھی غلط ہوگا. تو ایسے نہیں ہے وہ, مطلب یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک جبلت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بیماری ایک ایسا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ایسا موڑ ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا جو رخ ہے وہ بدل کے رکھ دیتا ہے. اچھا تو اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ بیمار نہیں ہونا چاہتا, لیکن میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملی جو لا علاج بیماریوں کا جو ہے وہ شکار تھے اور وہ بہت مجبور تھے. اب وہ چاہے لا علاج بیماری کینسر آپ کہہ لو یا آپ کہہ لو مینیئرس ڈیزیز کہہ لو, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو تو وہ اس کی بیماری سے وہ اتنے تنگ تھے کہ ان کا بس دل چاہتا تھا کہ بس یا تو ہماری زندگی ختم ہو جائے یا کوئی بھی جو ہے نا ہمیں کوئی ایسا علاج مل جائے کہ بھئی جو ہے مطلب ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں. ٹھیک ہے. لیکن اب ستم ظریفی اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو واقعی اب میں نے تو دیکھا کہ سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایک چیز سے نکل جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایسا کوئی راستہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ آپ اس پہ چل کے تو آپ ضرور جو ہے اس سے نکل آتے ہیں. اور جب اللہ نہیں چاہتا, مطلب اس کی مرضی کچھ اور ہے آپ کے لیے, تو بس پھر وہ آپ کے لیے جو ہے نا راستے وہ آگے سے بالکل وہ ڈورز جسے کہتے ہیں نا کہ بند ملنا, تو وہ ڈورز جو ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کو بالکل بند ملتے ہیں. تو وہ پھر ٹھیک ہے, پھر جو اب اللہ کی مرضی ہے, لیکن اللہ سے جو ہے ہیلپ سیک کرنی چاہیے جو بھی شخص بیمار ہو. اچھا جی اب بیماری کی طرف آتے ہیں کہ بیماری آخر کیوں ہو جاتی ہے. اچھا ویئرز دیکھیں, ایک تو چلے ہم نے دیکھا کہ کچھ جیسے اب موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, جنیٹک پرابلمز ہوتے ہیں, خاندانوں میں چلے آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پہ کوئی بیماری ہے, جیسے آئی سائٹ کے میں نے پرابلمز دیکھے جو بعض کا جنیٹک سے ہوتے ہیں. اچھا کچھ میں نے دیکھا ظاہر ہے بچوں میں کچھ ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ وہ بعض کو جنیٹیکلی جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہوتا ہے. ڈپریشن اور یہ ایسے سائیکلوجیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی بعض کا جو ہے وہ فیملیز میں رن ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے کہ پھر بھئی وہ جنیٹک میک اپ ایسا تھا اور کچھ ماحول سے جو ہے وہ کچھ ایسا ٹریگر کیا کہ وہ جو آپ میں بیماری تھی وہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اچھا اب ایک جو بیماری ہے نا وہ اس میں ایک وہ کیٹیگری آتی ہے جو کہ صدمے کے بعد جو ہے نا ہوتی ہے, یا جسے آپ انگلش میں کہیں تو وہ ہے کہ بھئی ٹراما کے بعد. اچھا ٹراما جو ہے میں نے دیکھا کہ جتنا ڈیمیجنگ ٹراما ہے زندگی میں, صدمہ جسے آپ کہو گے, ٹھیک ہے,
تو صدمہ یا ٹراما جتنا آپ کو بیماری دیتا ہے اتنا شاید جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کرتی. اچھا اس میں نا میں تھوڑی سی آپ کو سٹوری سناؤں گی، مجھے اس وقت یاد آ گئی ہے. اس میں یہ تھا کہ میں نا ایک ویب سائٹ تھی، اس پہ میں نے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ ایک دفعہ میں کرتی تھی. تو وہ اس پہ مطلب بچے چھوٹے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ آپ مام ہوتے ہیں تو اتنا مطلب ہاسپٹلس میں نہیں جا سکتے کام کرنے کے لیے. تو وہ بہرحال ایک ویب سائٹ تھی، تو اس میں جو ہے میں نا ایک پیشنٹس کی کاؤنسلنگ وغیرہ چلتی تھی. تو اس میں کافی بگڑے ہوئے کیس ہوتے تھے جو کہ پیشنٹس ہوتے تھے، اور وہ ان کو آپ نے سمجھانا ہوتا تھا یا ان کے پرابلم کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہوتا تھا. تو یہ میرے لیے ایک اچھی جو ہے وہ ایک آپ سوچیں کہ میرے لیے ایک اچھا پورٹل تھا. مطلب اس میں ظاہر آپ کا دماغ لگتا ہے، آپ سوچتے ہو چیزیں اور اس طرح سے. تو یہ بھی ایک زمانے میں میری ایکٹیویٹی تھی. دیکھیں میڈیسن جو ہے نا وہ آپ یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ ضروری کوئی بہت بڑی ڈگریز ہوں آپ کے پاس، یا آپ کے پاس کوئی آپ سوچیں یا پھر آپ اپنے حالات کو برا بھلا کہیں، اگر آپ کام نہیں کر پاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس میڈیسن آپ کے آگے پیچھے بکھری ہوئی ہوتی ہے. اچھا تو وہ آپ کا جو ہے نا مطلب اب پیرنٹس اگر ڈاکٹر بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ بس وہ اگر نہیں وہ کام کر پاتی ہیں آگے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں یا وہ بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر گھر بھی کسی نے دیکھنا ہوتا ہے. اب سارے لوگ جو ہے وہ ایمبیشیس ہو کے بھاگنا شروع کر دیں تو پھر وہ جو ایک فیملی لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بعض کا لڑکیوں کو پاکستان میں ہاؤسوں پہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں کافی سائیکولوجیکل ان پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے خوابوں کو اچیو نہیں کر پاتی. لیکن خیر ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس حالات میں آپ کیا کر سکتے ہو ایزیلی، ٹھیک ہے، تو وہ والا کام کر لینا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. میں تو آپ سوچیں ایک دفعہ میں اسکول میں بھی میں نے جاب کی بچوں کے ساتھ، اور وہ کوئی اتنے کوئی بڑے لیول کی جاب نہیں تھی، وہ تھی ایک ٹیچر اسسٹنٹ کی جاب. میں نے کر لی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے چلیں 3-4 ماہ، لیکن میں نے کر لی. وہ آرام سے ایک کام تھا، اور اس میں یہ ہے کہ مجھے بچوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا مجھے ان کو بھی اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، اور مجھے ان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو جاننے کا موقع ملا اس دوران. تو یہ زندگی دیکھیں یہ تجربات ہیں. آپ کو جہاں پہ بھی جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے، چاہے والنٹیئر ورک کا ملتا ہے، آپ اپنی اسٹڈیز کو نہ ضائع کریں، اس کو جو ہے نا آپ لوگ ضرور امپلیمنٹ کیا کریں اپنے ارد گرد اپنے جو ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ ہر وقت حالات کو اور واقعات کو نا وہ مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ نہیں میں کر سکی یا وہ نہیں کر سکی، فلاں شخص اس کا رسپانسیبل ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ چلیں یہ میری باتیں، لیکن یہ بھی پتہ کہنی ضروری ہوتی ہیں کیونکہ آپ میں سے بہت سے جو ہیں بچے ہیں، ینگ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ جو ہے ابھی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ ایسی باتیں چلیں کوئی بڑا بتا دیتا ہے زندگی میں کام آتی ہیں. تو ایک پازیٹیو بات ہمیں کرنی چاہیے. اچھا ہم بات کر رہے تھے صدمے کی. اچھا جی وہ جو ویب سائٹ کی میں بات کر رہی تھی کاؤنسلنگ والی، تو وہ پیشنٹس جو تھے وہ نا اس میں اب مجھے نہیں پتہ وہ ہے، بہرحال اس طرح کی کافی آپ کو ویب سائٹس ملیں گی. اس میں کچھ آپ کا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک ڈپلوما سا ہوتا ہے، آن لائن نہیں ہوتا، وہ آپ کر لو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس طرح کام کر سکتے ہو کچھ. تو بہرحال اس میں یہ تھا کہ ایک مریض تھا، تو اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ہماری اپنی ایشین کمیونٹی کا ہی آپ کہہ لیں. تو اس نے جو ہے نا وہ امریکہ میں اس وقت تھا، بہت اچھی اس کی جاب تھی، انجینئر تھا. اچھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جو ہوں نا اپنے آپ کو میں جلاتا رہتا ہوں، یعنی سیلف ہارمنگ کرتا ہوں، اور میں اپنے جو ہے نا باڈی کو میں برن کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا یہ کیسی مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر میرے لیے یہ تو بالکل ہی اچنبے کی بات تھی. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں یہ ایسے ہے، اور میں آپ کو ایک تصویر بھیجتا ہوں اپنے بازو کی یا ٹانگ کی یا کچھ بھی نا. تو وہ میں حیران ہو گئی دیکھ کے کہ بھئی اس پہ جو ہے نا واقعی مطلب برنز تھے اس پہ، اس نے مطلب جیسے استری سے جلایا ہوا یا کچھ، اللہ رحم کرے. مطلب میں کافی خوف زدہ بھی ہوگی، ذرا آپ اس طرح کا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہو، اور پھر بھی ایسے پڑھے لکھے ایک پرسن سے. تو میں نے کہا کہ آپ مطلب ظاہر ہے اتنے انٹیلیجنٹ پرسن ہوں گے، آپ ایک اور ملک سے اٹھ کے تو آپ ادھر آئے ہوئے ہو امریکہ میں، اور ظاہر ہے جاب بھی انجینئرنگ کی کر رہے ہو، تو یہ آخر یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں جو ہے ایکچولی بچپن میں جو ہے وہ ابیوز ہوا،
کسی کے ہاتھوں، مطلب کوئی میل کوئی اور تھے، اور وہ جو ہے وہ مطلب جیسے اب کوئی انکل ہوتے ہیں، فادر کے کوئی فرینڈ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں، یا کوئی اپنا کوئی مطلب بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو وہ بعض کا جو ہے لڑکے بھی جو ہیں لوگ جو ہے ان کو ابیوز کر دیتے ہیں. تو وہ پھر وہ میرے اندر چیزیں وہ اتنی دبی ہوئی ہیں، یعنی وہ ابیوز ہے، کسی نے میری بات نہیں سنی تھی، کسی نے مجھے جو ہے وہ اس وقت نہیں سنا تھا کہ میں ابیوز ہو رہا ہوں یا میں بچہ ہوں اس طرح سے. تو وہ جو ہے نا وہ چیز میرے اندر آج تک سرایت کی ہوئی ہے، اور میں اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہو کہ بھئی یہ میری ذہنی حالت اصل میں کیا ہے. نہ میں شادی کے قابل ہوں، ظاہر ہے اس حالت میں کیا شادی کروں، اور میں صرف یہ ہے کہ بس اپنی جاب مینٹین کر رہا ہوں اور میں بس چل رہا ہوں اس طرح سے. اچھا، تو یہ بہرحال یہ اس نے کہا کہ بھئی یہ ٹراما جو ہے نا میرے اندر، یا صدمہ اتنا میرے اندر جو ہے نا رچا بسا ہے. بہرحال آپ نے پھر ایسے پیشنٹ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو، ہے تو بہت مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کو صدمے کی جو ہے نا وہ اس میں سے نکالنا، یا اس کو آپ کو ایک پازیٹیو طرف جو ہے نا گائیڈ لائن دینی، یہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بہرحال جو بھی پھر میں ان کو بتا سکی میں نے بتایا. اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ان کو جو ہے نا اس چیز میں سے نکلنے کے لیے جو ہے نا آپ نے تھوڑی سی ٹیکنیک بتانی ہوتی ہے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں صدمہ جو ہے، اب بے شک جو ہے وہ ایپرنٹلی اس کو ظاہر ہے وہ اسکن اس کی برن ہوئی ہوئی تھی، وہ ایک کمپلشن کا شکار ہے، ایک ایسا ایکٹ جو کہ انتہائی اب نارمل ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز کی طرح یہ جو اس کا صدمہ ہے نا اس کی زندگی میں ظاہر ہوا. اچھا، یہ ایک اور سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ چلیں اس میں تو یہ ہے کہ وہ سائیکلوجیکلی اس کو چیز جو ہے نا ٹراما نے نا اس کو ریپ کر لیا، اور اس میں سے نکلنا جو ہے نا وہ مشکل تھا. اچھا، اسی طرح ایک اور پیشنٹ، اچھا فائبرومائلجیا کی پیشنٹ، تو اسی طرح بچوں کے اسکول کے باہر جو ہے وہ مجھے ملی. تو اب جو ہے وہ اب مشکلات سے وہ چل رہی، اور مطلب مشکل ہو رہی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے مطلب وہ بہت پینفل لگ رہی نا. تو اب کیا ہے کہ وہ اب تھوڑا سا ظاہر ہے آپ کسی کو پروب کرتے ہو کہ بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے، اور اس طرح سے بھئی آخر ایسے کیا ہوا، تو وہ بعض کا انسان اپنی تھوڑی سی سٹوری سنا دیتا ہے. اچھا، اب ان کے ساتھ بھی وہ کیا مسئلہ تھا کہ وہ بھی ان کی بھی جو چائلڈہڈ تھا وہ ان کے جو فادر تھے وہ تھے اسٹیپ فادر تھے، اور وہ کچھ اچھا کوئی بچپن کا ایکسپیرینس جو تھا وہ اچھا نہیں گزرا تھا. ٹھیک ہے، تو اب بے شک ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ ٹھیک تھے، کوآپریٹو تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ اپنی ایک جو ہے نا انسیکیورٹیز کا شکار تھیں، اور ہسبینڈ جو تھے وہ دیکھنے میں بھی ان سے ذرا بہتر لگ رہے تھے، تو وہ مطلب جاب بھی شاید ان کی بہتر تھی، اور یہ خاتون جو تھیں یہ بیچاری مطلب اب آپ خود سوچو جو بندہ پین میں رہتا ہے اس کی کیا مطلب کیا وہ نہ اتنا وہ بیوٹیفل لگ رہا ہوتا ہے، پین کلرز کھا کھا کے اس کو ویسے ہی نیند آتی رہتی ہے، اور اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا صدمہ جو تھا، تو وہ ایک صدمہ جو ہے وہ آپ کے بہت آگے تک آپ کو جو ہے نا بعض اوقات ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتا ہے. یعنی اب فائبرو جو ہے نا، دیکھیں ایک ایسی بیماری ہے کہ بھئی جو آپ کا جس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یعنی آپ اس کا علاج کرنے جاتے ہو تو وہ آپ کو کوئی اس کا جو ہے نا کچھ اس کا نہ سرا ملتا ہے نہ کھرا ملتا ہے، بس اس کی بس یہی ہے کہ بھئی دے دو اینٹی ڈپریسنٹس دے دو، کچھ وہ یہ بڑی بڑی سی جو ہیں پین کلرز ہیں وہ دے دو، بس سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں. اچھا جی سوئمنگ کریں، اچھا جی وہ آپ یوگا کریں، یہ کریں، ٹھیک ہے کریں، یہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا بہتری کی طرف اس میں آتا ہے. لیکن بعض اوقات دیکھیں کہ آپ حیران کن حد تک جو ہے نا بعض اوقات انسان کو اگر اس کو پیچھے سے اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے کہ اچھا یہ بندہ اس بیماری کا شکار ہے تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ آپ کو بہت دلچسپ قسم کے آپ کو انکشافات ہوتے ہیں، اور بعض کا بہت سملیرٹیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک جو ہے نا میں نے دیکھا کہ ایک جو کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ بیمار رہتی ہے لیڈیز کی. اچھا، وہ لیڈیز وہ ہیں جو کہ جو ہے نا جن کے ہسبینڈس زیادہ ان سے بہتر ہیں، یعنی وہ اب بہتر کس طرح سے ہیں کہ وہ جاب میں بھی بہتر ہیں، شکل میں بھی بہتر ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک
مطلب ہر لحاظ سے ہی بہتر ہیں، ٹھیک ہے. تو اب لیڈیز جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی، بعض اوقات وہ کیا کرتی ہیں کہ سب کانشیسلی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کانشیسلی، ٹھیک ہے، جیسے کانشیسلی اب میں ایک کام کر رہی ہوں کہ بھئی میں نے گئی، میں چائے بنائی، ٹھیک ہے، تو میں نے پین اٹھایا، چائے ڈالی، یہ کانشیسلی ہے، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں. سب کانشیسلی ہوتا ہے کہ جو میں کام کہیں میرے بیک آف مائنڈ میں کچھ ہے لیکن وہ میں کر رہی ہوں. جیسے اب مطلب میں اب جو ہے یہ پینسل اٹھا کے اپنے جو ہے نا سر کھجانا شروع کر دوں، تو یہ جو ایکشن ہے نا یہ میں سب کانشیسلی کر رہی ہوں، کانشیسلی نہیں کر رہی ہوں. یہ کیوں کر رہی ہوں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ شاید مجھے عادت پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا لیڈیز بعض اوقات جو ہوتی ہیں نا یہ انسیکیور ہوتی ہیں اپنی میرجز میں، جو کہ جن کے ہسبینڈ ذرا جیسے اب کوئی ماڈل ٹائپ دیکھنے میں یا اس طرح سے، تو وہ بعض اوقات جو ہے نا اپنے آپ کو جیسے انہوں نے نا سب کانشیسلی بیمار کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کا یہ فائدہ کیا ہوتا ہے انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ نا پھر ایسے ذرا جو ہوتی ہیں نا مطلب ہسبینڈ کی جو تھوڑی ہوتی ہے اٹینشن انہیں مل جاتی ہے. اچھا، بیمار رہ کے نا پھر وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ ذرا ایک ان کی کیٹیگری فرق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس طرح کے جو ہسبینڈز ہیں نا یہ اکثر وہ ظاہر ڈیمانڈنگ بھی بہت ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، فلانا کوزین بناؤ، یہ کرو. تو وہ جو ہوتا ہے نا وہ بعض کا پھر لیڈیز اپنے آپ کو نا ایسے بیمار سا بنا لیتی ہیں، لیکن ان کی بیماری کے پیچھے ان کے سب کانشیس جو ہوتی ہیں نا انسیکیورٹیز وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ظاہر دیکھیں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو جیسے آپ کہیں گے کہ جسٹیفائی کر پاؤ ایک رول کو، ایک ہوتا ہے کہ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ وہ اپنا رول جسٹیفائی کرتے ہو. ایک ہوتا ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، آپ میں اتنے گٹس نہیں ہیں، لیکن آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس میں کیسے پرفارم کروں یا میں کیا کروں. تو وہ پھر سب کانشیسلی ایسے لوگ نا ایسے بیمار سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بیک آف مائنڈ میں ان کے انسیکیورٹیز ہے. وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے، کیونکہ ویسے آپ نہیں متوجہ کر پاتے، لیکن جیسے آپ بیمار ہو تو وہ پھر ظاہر سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی، ہمدردی آپ کی طرف ہو جائے گی. اچھا، اسی کیٹیگری میں وہ والی لیڈیز بھی ہیں جن کے جو ہے نا وہ سخت مزاج ہسبینڈ ہوتے ہیں. اچھا، سخت مزاج جو ہسبینڈ ہے نا ان کی بھی وائفس جو ہے نا اکثر آپ کو ڈپریشن کا شکار نظر آئیں گی. کوئی خاتون ینگ ایج میں ڈپریشن کا شکار ہیں تو ضرور ان کے ہسبینڈ کو چیک کر لیا کریں کہ یہ سخت مزاج ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہے نا کہ وہ جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں نا تو وہ ذرا ان کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ خاتون جو ہے نا اس کو ایز اے ٹول یوز کرتی ہے کہ بھئی اچھا وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو اچھا پھر تھوڑا سا نا اس کے مزاج ٹھیک ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی بیماری ایز اے ٹول یوز کرنے لگتی ہے. اور آپ سوچیں کہ ایسی خواتین کی ڈپریشن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ وہ خود بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ جو انسان ہے اس کی جو بیماری ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور اس کو جو ہے کیا پتہ یہ جو بیمار انسان ہے کہیں اس کے اندر کوئی ایسا ایک کانفلکٹ ہے یا کوئی ایسا جھگڑا چل رہا ہے کہ بھئی جس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے بیماری کو گلے لگایا ہوا ہے. تو یہ جو ویورز یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ جسٹ تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ایک بیماری کا جو ایک ڈیپ ایک ہوتی ہے نا جو ایک انسائڈ جانا. دیکھیں ویسے تو ظاہر ہے بیمار لوگ ہماری توجہ کے طالب ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ بھئی ان کو اچھی طرح سے ہم ڈیل کریں، لیکن ایز اے ڈاکٹر کبھی آپ اگر کسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی چیک کرو، اس کے حالات کو بھی چیک کرو، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ کو بھی ملیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھیں، تو آپ کو خود جو ہے نا اس پیشنٹ کی بیماری سمجھ آ جاتی ہے. تو اب اس میں جو ہوتا ہے نا کچھ لوگ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسے جسے کہتے ہیں نا نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں. ایک بیماروں کی یہ کیٹیگری بھی ہوتی ہے، اسے اردو میں کہیں گے نرگسیت کا شکار. اچھا، نرگسیت کا شکار ہونا کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو نرگس کا پھول ہے وہ ایسے ادھر یہ جو پانی ہوتا ہے نا یہ اس کے ادھر گرو کرتا ہے، ٹھیک ہے.
تو جو نرگس کا پھول ہے نا وہ اس کا جھکاؤ ہمیشہ پانی کی طرف رہتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پھول اپنا آپ جو ہے وہ پانی کے عکس میں دیکھ کے تو خوش ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں نرگسیت، یا پھر اس کو نرگس کا پھول جو ہے نا، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خود پسند قسم کا پھول ہے. تو اچھا، اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اکثر جو دوسروں کے جو اراؤنڈ پیپل ہوتے ہیں ان کی جو مینٹل انرجیز ہوتی ہیں ان کو وہ اپنی طرف رکھتے ہیں. اور وہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی اپنی طرف، یعنی آپ دیکھو نا، جیسے آپ کام سے آتے ہو، آپ کی وائف صوفے پہ پڑی ہوئی ہوں، تو اب مطلب ایک حالت یہ ہے کہ وہ ایکٹیو کھڑی ہوئی ہوں، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ان کو کام کو گے چلو بھائی ذرا 2 کپ چائے بنا دو، میرے فرینڈز آ رہے ہیں، اور ساتھ سموسے بھی تل دو. اچھا، وہ اب صوفے پہ لیٹی ہوں گی تو اب وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے کوئی کام نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، الٹا یہ تھوڑا ان کو ہمدردی میرے سے ہو جائے گی. تو اب کیا ہوا کہ اس نے آپ کی جو مینٹل اٹینشن ہے یا مینٹل انرجی اس نے اپنی طرف شفٹ کر لی. تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ لیڈی بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی بھی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ضروری نہیں کہ یہ عورت ہی ہوتی ہے، تو آلویز آدمی بھی ہوتے ہیں. جیسے اب وائف ہیں کسی کی بہت نائس ہیں اور بہت فل آف انرجی ہیں، تو وہ بعض کا آدمی انہیں نا اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں. وہ آ کے لیٹ جاتے ہیں، اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے میری سر میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، وہ ہر وقت درد ہی ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ بیچاری وہ اور زیادہ پریشان ہو کے بھاگنے لگتی ہے کہ اچھا چلو اس کے لیے میں کچھ کروں. تو وہ جان کے بعض اوقات ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی طرف بس وہ اٹینشن رکھتے ہیں دوسرے کی، تو اس حالت میں بعض اوقات وہ واقعی میں بیمار ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ شیر آیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن واقعی شیر آ جاتا ہے. تو یہ ویئرس آج یہ ایک ویڈیو تھی، اس پہ ذرا آپ سوچیں کچھ، اور میں پھر بعد میں اس پہ جو ہے میں اس پہ مزید بھی جو ہے کچھ کوشش کروں گی کہ ویڈیوز میں آپ کو دوں. لیکن یہ ایک تھوڑا سا ایک کاوش ہے کہ ہم بیماری کا جو ہے نا وہ جو ایک فلسفی ہے، ہم اس کو اگر کبھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بیمار ہے تو کیوں ہے. اگر اس کی بیماری کو اگر ہم نفسیاتی طور پہ یا ہم اس کے روحانی طور پہ اگر ہم اس کی بیماری کو ڈیل کر پائیں اور حل کر پائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی دنیا میں جو بیماریاں ہیں نا ہم ان سے نجات پا سکتے ہیں. تو بیس تھینکس فار واچنگ، اور آپ کے اللہ تعالیٰ سب کے جو بھی مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حل کرے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے اس